أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی سچی راہ بتلانے کے لیے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو مبعوث فرمایا۔ درود اور سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً نبینا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی ذات مبارک و مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی۔ معزز حاضرین جمعہ، وہ صفات جن صفات سے ایک مسلمان کو متصف ہونا ضروری ہے، ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ انسان، ایک مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ ایک مسلمان کے لیے لازمی طور پر اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری پر ہمیشہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے رب پر بھروسہ کرو، اپنے رب پر توکل کرو۔ ایک مسلمان کو اپنے ذاتی زندگی کے معاملات میں بھی، چاہے وہ اس کے معیشت سے جڑا ہو اور اجتماعی حالات میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ آج ہماری زندگیوں میں
توکل کے سلسلے میں عام طور پر دو بنیادی غلطیاں پائی جاتی ہیں، دو بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کرنے کا طریقہ بھی ہم کو سکھلایا، اور توکل کے مفہوم کے اندر یہ بات شامل ہے، یہ بات داخل ہے کہ انسان پہلے دنیاوی زندگی کے اندر پہلے اسباب کو اختیار کرے، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد میں انسان اللہ کی ذات پر نتیجے کو چھوڑ دے۔ رزلٹ کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کسی چیز کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اسباب اختیار کریں، اور اسباب کے اختیار کرنے کے بعد میں نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہی توکل کا معنی اور مفہوم بھی یہی ہے۔ آج بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر اسباب اختیار کرتے ہیں، ذریعہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کا پورا مکمل اعتماد ان اسباب اور ان ذرائع پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات توکل کے خلاف ہے۔ ایک انسان کوئی تجارت اختیار کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، دنیا کے اندر کوئی جو ہے اپنا ذریعہ معاش اپناتا ہے، اور پھر اپنے اس ذریعہ معاش کو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی مجھے رزق دینے والا ہے، اس پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ یہ بنیادی غلطی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہیں، اور اس غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے زندگیوں کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر پھر ناشکری آتی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر نا امیدی آتی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر پھر یاس اور نا امیدی کی ایسی باڑھ آتی ہے کہ وہ ان کو موت کے دہانے تک لے کر چلی جاتی ہے۔ ابھی چند دنوں قبل، زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، ایک مسلم خاندان کے خودکشی کا واقعہ ہماری نظروں سے گزرا۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ مسلمان اپنی جان کو نا امیدی کی حالت میں اپنی جان کو ختم کر دے۔ کیونکہ مسلمان کو یہ کہا گیا، ایک مومن انسان کو یہ کہا گیا کہ نا امیدی جو ہوتی ہے یہ کفر ہوتی ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ انسان نے دنیا میں ذرائع جب اختیار کرتا ہے، انسان تجارت کیا مثلا کسی نے، اب وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ تجارت ہی مجھ کو رزق دینے والی ہے۔ تجارت رزق دینے والی نہیں ہے۔ کسی نے کوئی جاب کیا، وہ سمجھ بیٹھا کہ جو میرا دنیا ابھی فی الحال جو میرا مالک ہے، جس کے انڈر میں کام کر رہا ہوں، وہ میرا رازق ہے، وہ مجھ کو رزق دینے والا ہے، وہ اس کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ چیز جو ہے توکل کے خلاف ہے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کے خلاف ہے۔ اللہ نے دنیا میں یہ کہا کہ انسان ذرائع اختیار کرے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی ہے، میں اس کو باندھ کر کے اس کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کروں، یا میں اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ یعنی میں یہ گمان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں نہیں لے کر کے جائے گا، یہ میری اونٹنی ہے، یہ یہیں برقرار رہے گی، اس کو کوئی نہیں لے کے جانے والا ہے، نہ یہ بھاگے گی، نہ اس کو کوئی چرا کر کے لے کے جائے گا، میں اس کو باندھوں نہیں، چھوڑ دوں ایسی کھلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو، پہلے اس کو کھونٹے سے باندھو، باندھنے کے بعد میں پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ توکل ہے کہ انسان پہلے ذرائع اختیار کرے، اسباب اختیار کرے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو، نہیں، کہا کہ پہلے اس کو باندھو، باندھنے کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کرو، امید رکھو کہ یہ کہیں بھاگ کر کے نہیں جانے والی ہے۔ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ دو انتہاؤں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں، یا تو لوگوں نے صرف ذرائع کو کہ ہاں ہم نے باندھ دیا، اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے کے جا سکتی، ایک یہ ہے نظریہ لوگوں کا، ہم نے اسباب اختیار کر لیا، اب اس میں ہم کو یہ تجارت ہم نے اختیار کر لی، اس میں پروفٹ آنا ہی آنا ہے۔ یہاں سے انسان کی زندگی میں نا امیدی داخل ہوتی ہے۔ جب انسان کی زندگی میں نا امیدی داخل ہوتی ہے تو انسان کا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اٹھ جاتا ہے۔ ابھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا وہ واقعہ، جس واقعے کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک خاندان نے ایک ماں جو ہے، ایک شوہر بیوی نے اپنے معصوم بچوں کو بھی زہر اور جو ہے زہر آلود دوائیں پلائیں، خود بھی پی، اور ایک جو ہے تالاب کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ معاشی تنگ دستی تھی۔ دنیا کے اندر انسان جو ہے اتنا نا امید ہو چکا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے اس کو۔ یہ جو حالات ہیں، ان حالات کو لانے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو ان حالات کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے، ایک دو سال پہلے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اس بچی کے خودکشی کا واقعہ، عائشہ کی خودکشی کا واقعہ۔ اس کو لگا دنیا کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے حالات ہیں، لوگوں نے اپنے نظریات اتنے تنگ کر لیے ہیں، جہنم بن چکی ہیں لوگوں کی زندگیاں۔ جب اللہ کی ذات سے اعتماد ختم ہوتا ہے نا تو یہی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کا اعتماد تو اللہ پر ہونا چاہیے، ایک کافر کا اعتماد دنیاوی اسباب پر ہوتا ہے، مومن کا اعتماد دنیاوی چیزوں پر نہیں ہوتا ہے، اس کا توکل، اس کا یقین دنیاوی اسباب پر نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو یہ سوچ کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے کہ ان اسباب کے اندر نفع دینے کی صلاحیت پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ اس لیے ایک مومن تجارت اختیار کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، منافع ہوگا تو بھی ٹھیک ہے، نقصان ہوگا تو بھی ٹھیک ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے نا، پھر اس کی زندگی کے اندر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا صبر آتا ہے۔ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ؟ اللہ نے مصیبتیں دی، پریشانی دی، تکلیف دی، لیکن اعتماد اللہ پر تھا، توکل اللہ پر تھا، بھروسہ اللہ پر تھا۔ اپنی بیماری سے پریشان نہیں ہوئے، صبر کرتے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے۔ دولت چلی گئی، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، کوئی ان کے پاس میں نہیں، ایک بیوی کے علاوہ۔ جب لوگوں کی بات سنی
کہ لوگوں کے درمیان میں، لوگوں کے دلوں میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ جو بیماری لاحق ہے، کوئی ایسا گناہ انہوں نے کیا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، کوئی بڑا گناہ انہوں نے کیا۔ تب جا کر کے دعا کی حضرت ایوب نے، کیا دعا کی؟ اس دعا کے اندر بھی دیکھیے اللہ پر اعتماد کتنا ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ربی انی جو ہے مغلوب فانتصر، اللہ جو تو نے مجھے یہ جو بیماری دی ہے نا، میں مغلوب ہو چکا ہوں سے، اب تو میری مدد فرما۔ اور کہا ربی انی مسنی الضر، اللہ جو ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، وہ نہیں جو میرے بدن میں جو کیڑے پڑے ہوئے ہیں یا مجھے جو تکلیف پہنچی ہے وہ نہیں۔ یہ لوگ جو بات شک کر رہے ہیں مجھ کے اوپر، میرے اوپر، کہ میں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، یہ تکلیف پہنچی ہے مجھے، ربی انی مسنی الضر، 7 سال تک کی اپنی بیماری کو برداشت کیا۔ ہم سے 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چند دنوں کی ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، 7 سال تک کی اپنی بیماری کو برداشت کیا۔ اور اعتماد یہی تھا، یہ بیماری اللہ نے دی ہے، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں صبر کروں گا۔ جب لوگوں کی بات سنی اس کے بعد میں دعا کی، بیماری کی وجہ سے دعا نہیں کی، لوگوں کی بات سنی اس کے بعد میں دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دعا کا انداز بھی کتنا پیارا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو جو ہے اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے۔ اتنے پیارے انداز میں دعا کی۔ ہماری زندگیوں میں اگر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہمیں ان پریشانی کے حالات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد میں اللہ نے آسانی رکھی ہے، ہر پریشانی کے بعد میں، مصیبت کے بعد میں اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، کہ انسان جو ہے کو خوشحالی، تنگ دستی کے بعد میں خوشحالی انسان کو ملتی ہے۔ تو انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی نا اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ اور توکل کی دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان اسباب کو ہی اختیار نہ کرے اور یہ سمجھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، کہیں سے بھی ہم کو رزق آ جائے گا، یہ بھی غلط عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے باندھو، محنت کرو، اور اس کے بعد میں نتیجہ اللہ پر چھوڑو کہ اب وہ تمہاری اونٹنی بھاگے گی نہیں یا باقی رہے گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پر جیسے اس کی ذات پر توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، لرزقکم، تو اللہ تم کو بھی رزق دے گا۔ کیسا بھروسہ کرنا ہے اللہ کی ذات پر؟ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا، اللہ تم کو بھی رزق دے گا۔ کیسے رزق دے گا؟ اللہ جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، کما یرزق الطیر، جیسے اللہ پرندوں کو، چرند پرند کو رزق دیتا ہے۔ کیسے رزق دیتا ہے؟ تغدو خماسا، صبح ہوتی ہے خالی پیٹ ہوتے ہیں، خالی پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ رزق کی تلاش کے لیے۔ اللہ ان کے گھونسلے میں پہنچا کر کے رزق نہیں دے رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مثال دے کر کے سمجھائی ہمیں۔ توکل ہمیں ایسا کرنا ہے پرندوں کے جیسا کہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، اس امید پر، اس بھروسے پر کہ ہم نکلیں گے اپنے گھر سے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیٹ کے بھرنے کا انتظام فرما دے گا۔ پرندوں کے پاس میں کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، پرندوں کے پاس میں کوئی پراپرٹیاں نہیں ہیں،
پرندوں کے پاس میں دنیا کا کوئی مال و دولت نہیں ہے، وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور ہمارے پاس کیا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں اللہ پر توکل نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں۔ پرندوں کے جیسا جو ہے توکل کرنا ہے، خالی پیٹ نکلتے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، اور جب لوٹتے ہیں، واپس جب لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک انسان اگر اس طرح کا توکل کرے، اسباب اختیار کرے، نکلے، رزق کی تلاش میں نکلے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے بیٹھنے سے انسان کو رزق نہیں حاصل ہو جائے گا، انسان کو اسباب اختیار کرنا ہے، دنیا میں سبب ذرائع ڈھونڈنے۔ اپنی انفرادی زندگی کے اندر انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، رزق کے سلسلے میں، اپنے پریشانیوں کے سلسلے میں، اپنی مصیبتوں کے سلسلے میں اللہ کی ذات پر توکل رہنا چاہیے کہ اس بیماری کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس رزق کی تنگی کو اگر ہٹانے والا کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور انسان ذرائع اختیار کرے اور اس کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ آج معاملہ یہی ہے، لوگوں کی زندگیوں سے یہ بھروسہ ختم ہوا، یہ توکل ختم ہوا، اس لیے لوگوں کی زندگیوں کے اندر نا امیدی ہے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد باقی نہیں رہا، اور یہی اعتماد انسان کو، اپنے مسلمانوں کو اپنے اجتماعی زندگی کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جو آج حالات مسلمانوں کے ساتھ میں ہیں، جو کیفیات مسلمانوں کے ساتھ میں ہیں، ان حالات میں بھی ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ ان حالات سے ہمیں کون نکالے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک کے بعد ایک مسئلے، ایک کے بعد ایک چیزیں آ رہی ہیں مسلمانوں کے اجتماعی زندگی کے اندر۔ ان حالات میں ہمیں بے صبرا ہو کر کے، اللہ کی ذات سے بھروسہ اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں معاملات لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ضبط سے کام لینا ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں، کہ مسلمانوں کا مسلمان رہنا، مسلمان بنے رہنا ایک جرم بن چکا ہے، یہ حالات ختم ہوں گے، یہ حالات درست ہوں گے اگر لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے رہے، صبر کرتے رہے، ان مصائب پر، ان مشکلات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی زندگیاں زیادہ لمبی نہیں رکھی ہیں، فرعون کی زندگی زیادہ لمبی نہیں تھی، نمرود کی زندگی زیادہ لمبی نہیں تھی، ان کے مصائب اور ان کے مشکلات دینے کی عمر زیادہ لمبی نہیں تھی، اللہ نے ختم کیا ان کو۔ ابو جہل، ابو لہب اور دیگر لوگوں کو اللہ نے تباہ اور برباد کیا، فرعون، قارون، حامان کو اللہ نے برباد کیا، ان کی مصیبتیں ختم ہوگی۔ بس مسلمانوں کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر، اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو برقرار رکھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ختم ہوگی۔ اور یہ جب اعتماد، یہ جب توکل انسان کی زندگی کے اندر آ گیا، حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو ہے واقعہ ہے کہ جب ان کو جو ہے کہا گیا، ان کو مصیبت جب پہنچی، کیا کہا انہوں نے کہا یہ میرا کیا کر سکتے ہیں، یا تو یہ مجھے ملک بدر کر دیں گے، مجھے شہر بدر کر دیں گے، تو میں باہر نکل جاؤں گا اور یہ میرے لیے سیاحت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھوں گا۔ اگر یہ مجھے زندہ میں ڈالیں گے، قید خانے میں ڈالیں گے، تو وہ میرے فرصت کے لمحات ہوں گے، میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور اگر یہ مجھے قتل کر دیں، ختم کر دیں گے مجھے، تو میرے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے، جنت میں پہنچنا میرے لیے آسان کر دیں گے۔ تو انسان، ایک مسلمان کی زندگی میں یہ اعتماد ہونا چاہیے اللہ کے اوپر، اللہ پر یہ توکل ہونا چاہیے انسان کو۔ دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے آپ کا، آپ زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا کر سکتی ہے، آپ کی جان لے سکتی ہے، آپ کو ختم کر سکتی ہے، یہ جان تو ویسی بھی جانی ہے،
یہ جان تو ویسی بھی ختم ہونی ہے. کس کو دوام اللہ نے بخشا ہے دنیا کے اندر؟ کسی کو دوام نہیں ہے، کسی کو ہمیشہ کی نہیں ہے. کوئی ہمیشہ لینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے، سب کو ختم ہونا ہے. بس اتنی سی اپنی سوچ کے اندر، اپنی فکر کے اندر یہ تبدیلی لائیں. دنیا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں. اللہ کے نبی ہجرت کے وقت میں لوگوں کے سروں پر مٹی ڈال کر کے نکلے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ کے اندر پھینکے گئے، وہی اطمینان اور سکون اللہ کی ذات پر تھا. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. آج ہماری زندگی کے اندر وہ توکل نہیں ہے، وہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے آج ہمارے ساتھ میں وہ معاملات خراب ہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اپنے ایمان پر جمے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جب تک کہ زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر، سلامتی کے ساتھ میں زندہ رکھے. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات پر اعتماد کرنے والا، توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا ہمیں بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں ایمان کے ساتھ میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو خاتمہ جو ہے بالخیر ہو، ایمان پر ہو، توحید پر ہو. آمین و تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.